الفاظ نئے دے دیے گئے، مگر کیا میرے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں استعمال کرنا، جبکہ مجھے بری بھی کر چکے ہیں، اور جبکہ پوری دنیا کو علم ہے کہ پوری پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ کسی آپ پولیٹیشن کو تاحیات نااہل کر دیں، مگر وہ ایک دباؤ میں لانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، ذہن سازی کرنے کے لیے جو ایک فیل کیا گیا اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس کے پاس سرٹیفکیٹ، اس پلے بوائے کے پاس صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اسی طرح رہے، اور جو بری ہو گیا ہے اس پر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکائی رکھے۔ کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں یا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی شخص آپ اس کو اس کے جرم کی سزا دیتے ہیں تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 سال سے زیادہ اس کو نااہل رکھیں جب وہ اپنی سزا پوری کر چکا ہو یا بری ہو چکا ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے 17-18 کے فیصلوں نے، یا آج بھی جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کبھی چل رہا ہوتا ہے جاوید لطیف کے حوالے سے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی بلال برق کے حوالے سے چلایا جا رہا ہوتا ہے، اور دونوں فیک نیوز، اور چلا کون رہا ہے؟ وہی ہزاروں لوگ جو کے پی کے سے بھرتی کیے گئے تھے ہمارے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے، مگر آج تک ان کو توڑا نہیں جا سکا، آج تک ان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکا، آج تک ان سے پوچھا نہیں جا سکا کہ ریاست مخالف بیانیاں کیوں بنایا جاتا ہے اور کن کے کہنے پہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9-10 مئی کا منصوبہ ساز جو تھا، جس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی، جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ آج بھی مقبول ہے۔ میں اگر نہ بھی مانوں اس کو، جو کہ میں نہیں مانتا کہ وہ مقبول ہے، مگر ان کے کہنے پہ اگر اس بات پہ تھوڑا غور کر لیا جائے تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 9-10 مئی کو ریاست مخالف جو بیانیہ تھا، پاکستان کی تنصیبات پر جو حملہ تھا، اس کو اکثریت پاکستان میں رہنے والے جو ہیں پسند کرتے ہیں؟ یہ تو اور لمحہ فکریہ ہے اداروں کے لیے۔ اور جو 9-10 مئی کو حملہ کیا گیا، کیا فوج پہ حملہ نہیں تھا؟ اور کیا فوج کو آج بھی جس طرح ڈرایا دھمکا کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کی فوج کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈرایا دھمکایا جا سکتا۔ میں فوج کی بات کر رہا ہوں، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا۔ جواب ان کو دینا چاہیے۔ 7-8 ماہ ہو گئے، یہ پردہ، یہ مٹی ڈالو پروگرام نہیں چل سکتا، اور اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے، اور مجھے اندیشہ ہی رہے تو بہتر ہے، بلکہ میں اس سے آگے محسوس کر رہا ہوں چیزوں کو کہ چکوال کا شخص جو ہے اس ساری صورتحال سے، غیر یقینی صورتحال سے جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو بن رہا ہے، اس سے چکوال کی شخصیت، جس نے میرے پہ بھی بڑا تشدد کروایا تھا، میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں لیا، مگر یہ جو نیوز چل رہی ہیں کوئی جمشید دستی کے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے، میں اپنے پاکستان کے اداروں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، حقائق کیا ہیں، قوم کو بتایا جائے۔ دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو سزا ملے، اور اگر کسی نے ڈرامہ کیا ہے تو اس کی بھی سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ اس طرح کا کوئی
ڈرامہ نہ کرے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا وہ جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے وہ دنیا میں پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کو بدنام نہ کریں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ ماحول جو چکوال کا شخص اب کیونکہ ماں سے زیادہ ان کے منظور ہوئے اور پاکستان کے اندر میں کوئی کسی کا ترجمان نہیں ہوں, کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں, میں ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ 2018 میں یہ 12% تھے جو ریجیکٹ ہوئے پیپر, 2024 میں بھی 12% ہیں اور 2013 میں 14% تھے جو مسترد ہوئے. مگر ہمارے لوگوں سے آخری دن ٹکٹ چھین لیے گئے 2018 میں. 48 کے قریب نیشنل اسمبلی کے وہ لوگ جو پیپر فائل کر چکے تھے اور ٹکٹ جمع کروا رہے تھے, آخری دن ان سے لے لیے گئے تاکہ ہم دوبارہ کسی اور کو ٹکٹ دے نہ سکیں. سیٹیں خالی رہ گئیں. جس طرح سینٹ کے الیکشن بغیر نشان کے ہمارے سینیٹر نے الیکشن لڑا. آج تو بڑا شور اٹھتا ہے کہ وہ معصوم ہے, مقبول ہے. ہمارے لیے تو کسی نے یہ زبان نہیں کھولی تھی کہ یہ بڑا ظلم ہے اور یہ بڑے معصوم ہیں. آج تو کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھینے گئے, اس وقت تو پیپر کے ساتھ اس کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا تھا. یاد ہوگا آپ کو جب ایک زراعت کا لفظ لوگوں کے جی محکمہ زراعت کا نام سنا تھا آپ نے, آج تو لوگ محکمہ زراعت کو نہیں دیکھ رہے. یہ ملبہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون, اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کمزور وکٹ پہ ہے یا پبلک میں کمزور ہے, فیس نہیں کر پا رہی.